اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، پھر بوجھ اٹھانے والی، جو سست رفتاری کے ساتھ چلنے والی، پھر زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر تقسیم کرنے والی۔ یہاں سے سورہ ذاریات شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہے۔ اس کا موضوع بھی تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلی سورت کا موضوع تھا، یعنی آخرت، اور آخر میں کچھ توحید کی دعوت کی بات بھی کی گئی ہے، اور انبیاء کرام کے کچھ واقعات بھی ضمناً اس میں آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو آخرت کے متعلق جو موضوع پر جو بات ہو رہی تھی، یہ بھی اس کی نسبت بھی وہیں سے چلی آ رہی ہے، پچھلی سورت سے۔ اور جو انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اس بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا ان کی سچائی کو، تو وہ قومیں انہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں اصرار کرتے ہیں اپنے تصورات پر، اور اس میں لوگوں کے، انسانوں کے جو مختلف انہیں عقائد ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسان آخرت کے معاملے میں جو اپنے مختلف متضاد خیالات جو رکھتا ہے، وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب جھوٹ اور غلط خیالات ہیں، فاسد خیالات ہیں لوگوں کے، کیونکہ یہ صرف قیاسات کو دوڑا کر لوگوں نے کچھ تصورات قائم کر لیے ہیں اور اپنی نظر میں، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی عقیدہ ہے، اور آخرت کے عقیدے کو ایسا سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کی اتنی بڑی اور بنیادی حقیقت اور اس کا جو مسئلہ ہے، اس کو قیاس کے ذریعے سے طے نہیں کیا جا سکتا، اس کو گمان کے ذریعے سے طے نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی گمان آ جائے بس اس کو یہ سمجھ لے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسا کرنا یہ ہے کہ انسان ایک زبردست گمراہی کا شکار ہو جائے گا، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی میں پڑ کر اپنی زندگی بھر کی، عمر بھر کی جو ہے کام جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے گنوا دے گا، اور غفلت کا شکار ہو کر جاہلانہ طور پر جو ایک نظریہ قائم کر کے اپنی زندگی گزارے گا، تو مرنے کے بعد اس کے سامنے کچھ اور ہی بات آ جائے گی، اور جب وہ بات آئے گی، وہ چیز سے جو دوچار ہو جائے گا جس کا اس نے قطعاً کوئی تیاری نہیں کی تھی، تو پھر اس کو اس وقت معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کام کر لیا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے صحیح اور درست اور بہترین طریقہ آخرت کے متعلق تو یہ ہونا چاہیے ہر انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق ہے، چونکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آ رہا ہے ان کے نبیوں کے ذریعے سے، وہ علم کو جو ہے دیکھیں اور اس کے علم پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذات دی ہے اپنے وجود میں، اس کو غور و فکر کریں، اور اطراف و اکناف کا جو ہمارا جو ماحول ہے، جو کائنات میں قدرت کی جو بے شمار نشانیاں جو بکھری پڑی ہیں، اس پر غور و فکر کریں، تو یہ گواہی دے سکتی ہے اس بات کی کہ یہی اللہ ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی جا رہی ہے آخرت کے متعلق، اور یہ اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، وہ راست تعلق رکھتا ہے انسان کے اعمال سے۔ جیسا جیسا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا، ویسے ویسے انسان کے اعمال اچھے اور بہترین ہوتے جائیں گے۔ ورنہ جو انسان غفلت میں زندگی گزار لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو چاہے کر لو، مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو اس کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ میرا اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا نگرانی کر رہا ہے، اور نہ صرف نگرانی بلکہ میرے ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب تصور قائم ہو جائے گا کسی انسان کے پاس، تو پھر اس کے عمل اچھے ہونا خود بخود شروع ہو جائیں گے۔ آج اصلاح معاشرے کے سلسلے میں بہت سی کوششیں ہوتی ہیں،
لوگ مختلف انداز میں بات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برائیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہیں پر اس بات پر جو ہے یہ بات سامنے لا کر نہیں بتائی جاتی کہ تمہارا ایمان اور اس میں بھی آخرت کا جو عقیدہ ہے، اس کا تیسرا جو جز ہے وہ اگر مضبوط ہو جائے تو پھر تم کو یہ جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج یہی ہو رہا ہے کہ سطحی باتیں ہوتی ہیں، صرف گناہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ زمانے میں لوگ ایسے ہو گئے ہیں، لوگوں میں یہ بگاڑ آ گیا ہے، معاشرے میں یہ بگاڑ آ گیا ہے، وہ بگاڑ کیوں آیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بتانا چاہیے کہ انہیں جو آخرت کے بارے میں جس کا ایمان اور یقین نہ ہو اور یا ہو بھی تو اتنا کمزور کہ اس کو بس ایسا سمجھے کہ کچھ ہے، ایسا معاملہ ہونے والا ہے، شاید ہو سکتا ہے، یہ اگر سوچ کے کوئی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً اس کے عمل میں بگاڑ آئے گا، اور عمل میں بگاڑ آئے گا تو معاشرے میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس کی خرابی کو اگر کوئی واقعے میں دور کرنا چاہتے ہیں معاشرے کی، تو پھر انہیں چاہیے کہ لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتائیں، اور ایمان میں بھی جو ہے جو انقلابی عقیدہ ہے آخرت کا تصور جو ہے، جو آنے سے انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ مجھے ایک دن میرے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا، اور پھر وہاں پر ایک ایک ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، میں جو کچھ بھی یہاں سے کر کے گیا ہوں اس کے بارے میں جو ہے مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھے بتانا ہوگا۔ تو یہ تصور جب غالب آتا جائے گا، جس قدر پختہ ہوتا جائے گا اس قدر انسان کے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے۔ یہی ایک بات ہے، اس کو سمجھانے کی آج امت میں جو ہے ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو باتیں جو موضوع بحث بنی ہیں تو زیادہ تر تو آخرت کی باتیں ہی ہیں، اس میں موضوع اسی کا ہے، اور توحید کی بات بھی آگے آئندہ آئے گی۔ اور ایک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دیگر لوگوں کے دیگر مخلوقات کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تصور دلایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی گئی ہے اس صورت میں کہ آپ وہ جو کفار اور جو منکرین ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور آپ اپنا تذکیر کا سلسلہ اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ لوگوں کو فائدہ نہ ہو، لیکن ان لوگوں کو تو ضرور اس سے فائدہ ہوگا جو ایمان والے بندے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ کا کام یہی ہے کہ دعوت و تذکیر اور تبلیغ کا کام کرنا لوگوں کی اصلاح کی خاطر۔ یہاں پر 4 باتیں اللہ تعالیٰ بتا کر اس کی قسم کھائے ہیں آخرت کا یقین دلانے کے تعلق سے۔ سب سے پہلے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فرمایا، یہ ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے اس میں، جو گرد و غبار اڑاتی ہوئی پھرتی ہے۔ سب سے پہلی قسم ہواؤں کی ہے جو غبار آلود ہوتی ہیں، گرد و غبار اڑاتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور پھر دوسری قسم ان ہواؤں کی کھائی گئی ہے جو سمندر سے پانی کے غبارات کو اڑاتی ہے، پانی کے بخارات کو اڑاتی ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں ٹن کے بخارات ہوتے ہیں اسٹیم کی شکل میں، اور پھر اس کو بادلوں کی شکل میں بنا کر اس کو ہانک دیتی ہے۔ یہ دوسری جو ہے جو ہوا کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے جو قسم، وہ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فرمایا اس میں۔ فَالْجَارِيَاتِ یُسْرًا، اور پھر قسم کھائی گئی اس کی جو سب رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کشتی جو پانی پر چلتی ہے سب رفتاری کے ساتھ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اور دوسری مراد جو اس میں یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادلوں بھرے جو ہے جو ہوائیں ہوتی ہیں اس کو یعنی یہ ہوائیں آگے بڑھا دیتی ہیں یعنی فضاؤں میں، اور آگے بڑھا کر ساری فضاؤں میں پھیلا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بارش کو برسانے کا کام انجام دیتی ہیں، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر زمین کے متعلق حصوں میں پھیل کر یہ بحکم الہی بارش کی تقسیم کرنے والی ہے۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ بارش کی تقسیم کرنے والی بھی ہوتی ہے، دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ فرشتے جو امر الہی لے کر آتے ہیں، جو تقدیر الہی جو انسانوں کے لیے جو ہے جو ثابت ہو چکا ہے اس کو وہ احکامات لے کر آتے ہیں، بارش کے احکامات، رزق کے احکامات، خوشی اور غم کے احکامات، زندگی اور موت کے احکامات، یہ سارے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا اس کو بھی کہا گیا ہے۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، یقیناً جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور روز جزا کا واقع ہونا بھی یقینی ہے۔ یہ چاروں باتوں کو بتا کر اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلایا کہ تمہیں جو بات بتائی جا رہی ہے یعنی قیامت آنے والی ہے، روز جزا ایک دن پیش آنے والا ہے، وہ اس کی صداقت واضح ہوتی ہے اس سے، وہ بالکل اس میں سچائی ہے اور یقیناً یہ واقع ہونے والا ہے۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو توعدون علی الصادق کہا، اس میں ان لوگوں کو جو نہیں مان رہے ہیں، جو روز جزا کو نہیں مانتے ہیں، ان کو جو ہے ان سے ایک تو وعدہ بھی کیا گیا ہے اور زیادہ تر تو جو ہے وعید ہے ان کے تعلق سے، اس لیے کہ جو بات کو نہیں ماننا چاہتا، جو روز جزا کو نہیں ماننا چاہتا اور جو ہے اعمال کے حساب کتاب محاسبے کے تعلق سے بے فکر ہو کر بیٹھا ہے، اس سے وعدہ کم وعید زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر خوشخبری دیتی جائے گی، دینا شروع کر دیں گے تو پھر اور مزید خراب ہوتا جائے گا، اس لیے اس کو وعید دی گئی ہے کہ یہ یقینی آنے والی ہے اور اس کے لیے تم کو تیار ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہی معاملہ ایسے انسانوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ کبھی مخاطب ہو تو ان کو اللہ کی رحمت سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اگر ان کو زیادہ تر جو ہے ان کے سامنے وہ بات کی جائے گی تو وہ جو خرابی میں پڑے ہوئے ہیں، جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، مزید اور خراب ہوتے جائیں گے۔ ان کو اگر اللہ کے خوف دلایا جائے گا تو پھر ان کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی یہی ہے، ان کے لیے وعید ہے جو بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بالکل سچی بات ہے، یہ حق بات ہے اور یہ واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ حبک کہتے ہیں اس چیز کو جب کپڑا کی بنت ہوتی ہے، جب کپڑا بنایا جاتا ہے اس میں کچھ دھاریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ دھاریوں کو حبک کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو راستے ہوتے ہیں اس کو بھی حبک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ راستوں والا آسمان، کون سے راستوں والا؟ جہاں سے جس پر فرشتے آتے اور جاتے ہیں وہ راستوں والا آسمان، اور جس پر سیارے اور ستارے چلتے ہیں، جو ٹریکس بنا دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا جو ہے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے والسماء ذات الحبک کہہ کر۔ انکم لفی قول مختلف، تم قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کہتے ہو۔ یہ کون سی مختلف باتیں ہیں جو انسان کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو وہ کہ اللہ کے نبی کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کے تعلق سے مختلف قسم کے انہیں الزامات لگاتے ہیں، اور دوسری اصل بات اس میں جو مفہوم اس کا نکالا گیا ہے کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، مختلف متضاد باتیں بیان کرتے ہیں مختلف قومیں، مختلف افراد۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے، یعنی بہت سے ایسے گروہ ہیں اور ایسی قومیں ہیں جو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس کا ان کو یقین نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے لوگ بعض ایسے ہیں جو دہریہ قسم کے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ ساری کائنات اپنے آپ ہی وجود میں آ گئی ہے، ایک حادثے کے طور پر، ایک اتفاقی حادثہ تھا، ایک ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد یہ دنیا اور یہ ساری کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی، اس کو کسی نے وجود میں نہیں لایا، کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ ایک نظریہ ہے لوگوں کا۔ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے، بس یہیں پر ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہے کر لو، اپنی مرضی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ وجود میں آ گیا ہے، لہٰذا کون ہمیں پوچھنے والا ہے، ہم جو چاہے کر لیں، ہم کو کوئی جو ہے کسی کے پاس جواب دہی نہیں کرنی ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے مختلف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیے ہیں لوگ، ابن اللہ کہہ کر، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی نے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ سمجھ لیے کہ یہ ہمارے جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہیں، یہ ہمارے لیے کفارہ بن جائیں گے، یہ سمجھ کر انہوں نے یہ عقیدہ پیدا کر لیا ہے ان کے تعلق سے۔ اور دیگر بہت سے لوگ قومیں ہیں جو اس بات کو تو تسلیم کرتی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ہم کو دوبارہ اٹھایا جانا یعنی یہ حق ہے، لیکن اللہ کے کچھ برگزیدہ اور بزرگ بندوں کو انہوں نے اپنا شفیع تجویز کر لیا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں گے تو ہم جو چاہیں کر لیں دنیا میں، ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، یہ اللہ کے پیارے اور دلارے ہیں اور یہ اپنا زور دلا کر یا کچھ واسطہ دلا کر ہم کو معاف کروا دیں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہیں، اس لیے ہم ان سے وابستہ ہو جائیں گے اگر، تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور بعض قوموں اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ ہمارے اعمال کی جو ہے جو اچھائی اور برائی ہے، جو نتائج ہیں اچھے اور برے، وہ اس کی بنا پر ہم آئندہ مختلف اس میں قسموں میں جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے، جنم لیتے رہیں گے۔ جو پنرجنم کا جو عقیدہ ہے، جو ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے کہ آواگنم جسے کہتے ہیں، کبھی آپ جو ہے اس جنم میں اچھا کام کیے ہیں تو آپ اچھی شکل میں پیدا ہوں گے، اگر برا کام کیے ہیں تو کتے بلی کی شکل میں پیدا ہوں گے۔ یہ وہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا عذاب اور سزا ہے، یہ اس سے جو ہے وہی انسان مکت ہو سکتا ہے اور اس سے نکل سکتا ہے جو دنیا کی مادہ پرستی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، جو اپنے آپ کو یہ خواہشات سے دور کر لے، اور جب کبھی وہ اس سے جو ہے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لے گا تو پھر اس وقت وہ اس سے جو ہے آزاد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ جو ہے بچ جائے گا، وہ اس کی مکتی ہو جائے گی اس میں اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں اپنی خواہشات کو مارنا، جو رہبانیت، جو سنیاس کا جو معاملہ جو لے کر بیٹھے ہیں، جو لوگ جو عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں، جو ترک لذات، ترک دنیا، یہ سب کے سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک ہی عقیدہ صحیح اور درست ہے، وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو انسانیت تک جو ہے جو پہنچایا ہے، وہ عقیدے پر انسان کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں غور و فکر کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا خود کا وجود جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، اور پھر میرے اطراف و اکناف، میری زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیزیں بنا کر رکھی ہیں، اس پر اگر غور و فکر کرے گا تو پھر اس کو یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتی جائے گی اور صحیح اور درست عقیدہ اس کا بن جائے گا، تو اس کی زندگی بھر کی کمائی بیکار نہیں ہوگی۔ ورنہ غلط عقائد رکھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں کہ جو زندگی بھر اپنی زندگی بھر کی کمائی کو ایسے ہی لگا دیتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اور غلط سلط عقائد اپنے نظریات قائم کر کے اس کو عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، جب ان کی آنکھ جب کھلے گی دوبارہ مرنے کے بعد، تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا بڑی غلطی کی تھی، کیا اندھیر کر دیا تھا کہ ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم جو ہے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یا قیامت قائم نہیں ہوگی، یا کوئی فلاں ہماری سفارش کر لیں گے، فلاں ہمارا جو ہے کفارہ بن جائیں گے، یہ سب کی سب باتیں غلط تھی، ان کو جب اندازہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔